ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام ناظرین، ویسے تو نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے، اور نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اسی طرح سے فرمایا کہ مومن کی معراج نماز ہے. یہ تو عام نمازوں کے متعلق ہے جو روزانہ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہفتے میں ہم ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز. میرے دوستو، ہم مسلمانوں میں ایسی بدبختی اور نحوست آ چکی ہے کہ ہمیں نماز جمعہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. ہم دنیا کے اندر دنیا کے کاموں میں اتنا محو اور گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نماز کا پتہ تک نہیں ہوتا. اور بعض تو ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، نہ ان کو روزانہ کے 5 فرضوں کا پتہ ہے، نہ جمعہ کا پتہ ہے، نہ عیدین کی نمازوں کا پتہ ہے. میرے دوستو، اگر ہمیں نماز کا پتہ نہ ہو، عبادت کا پتہ نہ ہو، تو پھر اس کے برعکس ہم پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی اور ہم پہ مصیبتیں بھی آئیں گی، اور پھر ہم کہتے کہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ بس میں ہی ملا تھا جو مجھ پر اتنے مصائب ڈال دیے. حالانکہ فرمایا کہ انسان کے اوپر مصائب اور گناہ اس کے اپنے مصائب اور مشکلات اس کے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آتے ہیں. اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں، اللہ تعالیٰ عمر میں بھی برکت دے دے گا اور زندگی میں بھی سکون دے دے گا. اب کل جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے اندر اکثر مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو مسجد میں چلے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. جمعہ کی کچھ سنتیں ہیں، مسواک کرنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، جمعہ کی اذان، پہلی اذان کے بعد مسجد کی طرف چلنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 حکم دیے کہ ایک تو مساجد کی طرف، ذکر اللہ کی طرف یعنی مساجد کی طرف چلو، اور دوسرا وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو ختم کر دو. اگر کوئی بندہ نماز جمعہ کی اذان کے بعد بھی خرید و فروخت کرتے ہیں تو یاد رکھیں ان کی بیع باطل ہو جاتی ہے، ان کی خرید و فروخت نہیں ہوتی، وہ جائز نہیں ہوتا. تو اس چیز میں اکثر ہمارے مسلمانوں کو اس چیز کا پتہ نہیں، بلکہ نماز بھی ہو رہی ہے، جمعہ کی نماز بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ خرید و فروخت بھی چل رہی. اب ان کو اس بات کا پتہ بھی نہیں کہ یہ ہماری خرید و فروخت سب ختم ہے، سب ضائع ہے. میرے دوستو، نماز کے لیے چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے، 15 سے 20 منٹ کے لیے اگر ہم دکان بند کر بھی دیں تو کون سا ہم پہ عذاب آ جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دے دے گا، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد بھی عطا کرے، اور نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی تمام نیک خواہشات، نیک مرادیں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے. صحابہ کرام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی عمل ثابت ہے کہ جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی حاجت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے. ایک صحابی کے پاس ایک غلام ہے، ان کو کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی اور باغات کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارے باغ کا نقصان ہو رہا ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ میرے لیے وضو کے لیے پانی لے آؤ اور میرا مصلی لے آؤ. انہوں نے وضو کیا اور پھر اس کے بعد نفل پڑھ کر دعا مانگی. پھر اپنے غلام کو کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ. اس نے جا کر دیکھا تو باغ کے اوپر بارش آ رہی تھی. تو واپس آئے، اس نے کہا کہ باغ کے اوپر بارش ہے، باقی اس کے ارد گرد باہر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں. یہ کس وجہ سے؟ یہ نماز کی وجہ سے. اب
اگر انسان مسلمان نماز کی پابندی کر لے تو تمام پریشانیاں دور۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم مسلمان جمعہ کو اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح ہر نماز کو اہمیت دیں، ہر نماز کو اہمیت دیں گے، 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، تو یہی چیز ہمارے لیے کامیابی کا باعث ہے۔ دنیا کے اندر ہم مال و دولت کما لیں گے، چند ٹکے کما لیں گے، تو دنیا کی واہ واہ شہرت ہمیں سب کچھ حاصل ہو جائے گا، لیکن آخرت کی کامیابی فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو بندہ دل میں ڈر گیا اور اس نے اپنی زندگی میں یہ خوف رکھا کہ میں کل قیامت کے اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، کہ میں نے جو مال کمایا کہاں خرچ کیا، وہ مال بھی ضائع ہو گیا، اس کو وہ رسا لے گئے، میں نے جو جوانی جو مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ میں نے کہاں خرچ کی، دنیا کمانے میں، غلط کاری کرنے میں، زنا کرنے میں، بجائے اس کی تو فرمایا کہ جوانی کی عبادت سب سے زیادہ ثواب جوانی کی عبادت، ایک نوجوان کا عبادت کرنا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ اور جمعہ عیدین تمام نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔